السلام علیکم، ویلکم بیک ود اینڈر نیو ریئیکشن ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل یقیناً آپ لوگوں نے تھمبنیل پر دیکھ لی ہے کہ آج کی ویڈیو کس متعلق ہونے والی ہے۔ ویڈیو پراپر طریقے سے سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوست احباب سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو پہلے کر لیں چینل کو سبسکرائب اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ جب بھی ہم نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو سمرائز کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ ویڈیو ذرا 8 منٹ کی ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ 4-5 منٹ ہی سنتے ہیں، بڑی ویڈیو نہیں دیکھتے، تو میں ذرا سمرائز کر لوں 2-3 منٹ کے اندر تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ویڈیو میں دراصل کیا مطلب کہ جو ویڈیو بنانے والا کیا بتانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو میں ذرا سمرائز کر دوں۔ دراصل آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر اسلامی قوانین کو سٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 10 ستمبر 2023 کو ایک کیس آیا جس میں ایک لڑکے نے اپنے کزن کا ہی قتل کر دیا، ٹھیک ہے؟ وجہ معمولی سی تھی لیکن اس نے جذبات میں آ کر ایسا غلط قدم اٹھایا اور قتل کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور جو یہ الگ قبیلے میں رہتا تھا اور اس کا کزن ایک الگ قبیلے میں رہتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر بات ہے معاملہ عدالت پہ پہنچا تو عدالت نے جس نے قتل کیا اس لڑکے کو سزائے موت کا حکم دیا اور کہا کہ اس کا سر عام سر قلم کیا جائے گا۔ اس سزا کو دیکھ کر اس کے گھر والے پریشان ہو گئے تو انہوں نے ان کے قبیلے والوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح اس لڑکے کو سزا سے بچا لیا جائے، لیکن مطلب کہ بعد میں بچا لیا جائے لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ ایون کہ وہاں کے قبیلے نے اپنی پگڑیاں جو سر میں پہنتے نہیں ہیں ٹربنس، ٹھیک ہے؟ تو ایون کہ وہاں کے قبیلے والوں نے اپنے سر کی جو پگڑیاں ہیں وہ بھی زمین پر رکھ دی، ٹھیک ہے؟ اور بہت زیادہ پیشکش کی، کہا کہ بھائی پیسے لے لو، رقم لے لو، ٹھیک ہے؟ تو بس کسی طرح یہ سزا سے اس لڑکے کو بچا لو، لیکن کوئی فرق نہ پڑا کیونکہ دیکھو جو ٹربن ہوتی ہے سر میں جو پہنی ہوتی ہے وہ ایک عزت کی جگہ ہوتی ہے۔ ایون کہ لوگوں نے اپنی عزت بھی، ٹھیک ہے، مطلب کہ زمین پر رکھ دی، مٹی میں رکھ دی اپنی یہ جو ٹربن ہے اس کے، اور لاکھ کوشش کی اس کے گھر والوں نے، اس کے قبیلے کے لوگوں نے، لیکن کوئی فرق نہ پڑا اور بعد میں اس لڑکے کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس میں دیکھو کس طرح مطلب کہ اسلامی قوانین کے تحت مطلب اس کو سزا دی گئی ہے، کوئی دباؤ نہیں رکھا گیا ان لوگوں پر جن کا بیٹا قتل ہوا ہے۔ تو دیکھو یہاں رول آف لا نظر آتا ہے۔ تو دوسرا یہ دکھ تو ہوا کیونکہ بعد جو عرب ممالک ہیں سعودی عرب سے ہٹ کر UAE باقی جو ممالک انہوں نے منع بھی کیا رہنے دو، معاف کر دو، لیکن نہیں، جو قانون ہے وہ اپنی جگہ پورا مطلب کہ امپلیمنٹ کیا گیا تو سزا کو دی گئی۔ چلو باقی ویڈیو آپ کو یہ بتاتا ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ بڑی اچھی طریقے سے انہوں نے ویڈیو بتائی ہے تو آپ نے ویڈیو اینڈ تک ضرور واچ کرنی ہے۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ قلندر وائس کے سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، سعودی عرب کے ایک معروف ٹک ٹاکر محمد بن مرسل کا سر قلم کر دیا گیا۔ پورا سعودیہ اس نوجوان کے لیے غمزدہ ہو گیا۔ محمد بن مرسل نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ اسے قانون کے مطابق سر عام سر قلم کرنے کی سزا سنائی گئی؟ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ کیا محمد بن مرسل بے گناہ تھا؟ کیا سعودی عدالت نے غلط فیصلہ سنایا؟ آج ہم آپ کو محمد بن مرسل کے گناہ اور اس کی سزا سے متعلق اہم معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔
پیارے دوستو، یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ سعودی عرب کو اسلامی سزاؤں کے نفاذ کے حوالے سے پوری دنیا میں منفرد مقام حاصل ہے۔ ان سخت سزاؤں کے اطلاق پر جہاں مغربی ممالک سعودی عرب کے نظام انصاف اور اسلامی سزاؤں کو ظالمانہ عمل قرار دیتے ہیں، وہیں مسلم دنیا میں ان سزاؤں کو سراہا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان سزاؤں کی وجہ سے سعودی عرب میں جرائم کی شرح نہایت کم ہے۔ تاہم ان سخت سزاؤں کے باوجود اکثر اوقات سعودی عرب میں حیران کن واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ دنوں ایک واقعہ پیش آیا جس نے پورے سعودی عرب کو غمزدہ کر دیا۔ یہ واقعہ ایک معمولی تکرار سے شروع ہوا، مگر اس تکرار کے نتیجے میں ایک کزن نے دوسرے کزن کو قتل کر دیا۔ جس نوجوان نے اپنے کزن کو قتل کیا اس کا نام محمد بن مرسل ہے اور اس نے اپنے کزن معید بن عبداللہ کو معمولی تکرار اور جھگڑے کے بعد قتل کیا۔ اگرچہ یہ دونوں نوجوان آپس میں کزن تھے، تاہم ان کے قبیلے الگ الگ بتائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں کزن ٹک ٹاکر بھی تھے اور سعودیہ بھر میں مشہور تھے۔ اس قتل کے بعد محمد بن مرسل کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کیا اور اس پر مقدمہ چلایا گیا۔ ستمبر کے اوائل میں سعودی عدالت نے قاتل محمد بن مرسل کو سزائے موت سنائی اور اس کا سر تن سے جدا کرنے کی ہدایت کی، جس کے بعد محمد بن مرسل کے قبیلے نے معید بن عبداللہ کے قبیلے کو صلح کی پیشکش کی اور ودیت میں ایک بھاری رقم، جائیداد اور بے شمار چیزیں دینے کا وعدہ کیا اور کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کے قبیلے کے نوجوان یعنی محمد بن مرسل کی جان بخش دی جائے اور قصاص کے طور پر اس کا سر قلم نہ کیا جائے۔ چونکہ سعودی عرب میں عدل و انصاف کا نظام اسلامی قوانین پر قائم کیا گیا، یہی وجہ ہے کہ وہاں قتل کا بدلہ صرف اور صرف قتل ہی ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی محمد بن مرسل کے کیس میں بھی ہوا۔ دوستو، اگر ہم اسلامی نظام انصاف کی بات کریں تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں پر ایک دوسرے کی جان اور مال حرام ہے۔ صرف مسلمانوں پر ہی نہیں بلکہ اگر مسلمان کسی کافر کو بھی بے گناہ قتل کرے تو سزا کے طور پر اسے قتل کیا جائے۔ اسی طرح اگر لڑائی جھگڑے میں کوئی شخص کسی کے اعضاء کو نقصان پہنچاتا ہے تو بدلے میں اس کے اعضاء کو بھی اتنا ہی نقصان پہنچایا جائے گا، جس کی تفسیر اللہ کریم نے قرآن پاک میں اس طرح سے ارشاد فرمائی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک اور جان کے بدلے جان۔ ایک اور مقام پر ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو، عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ قصاص یعنی بدلے کے نظام میں اصل زندگی ہے۔ اگر ہم اس حکم کی مصلحت پر غور کریں اور اس کے پیچھے پوشیدہ دانائی کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ایک سخت سزا معاشرے کے باقی بگڑے ہوئے اور نافرمان افراد کو سیدھی راہ پر رکھنے کا کام کرتی ہے اور سخت سزا کا خوف انہیں ایسے جرم کے ارتکاب سے باز رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن مرسل سے سرزد ہونے والے گناہ نے اس کا سر قلم کروا دیا۔ محمد بن مرسل کے قبیلے نے معید بن عبداللہ کے قبیلے کو اور ان کے ماں باپ کو اپنی ساری جائیداد اور رقم اور ان کے خاندانی ورثے کی تمام قیمتی اور نادر چیزیں پیش کی، لیکن معید بن عبداللہ کے گھر والوں نے کسی بھی قسم کی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کیا اور قصاص پر زور دیا۔ تاہم محمد بن مرسل کو اس کے جرم کی سزا قانون کے مطابق دی گئی۔ ناظرین، سعودی عرب کا نظام انصاف ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ وہاں متاثرہ خاندان یعنی معید بن عبداللہ کے خاندان کو کسی بھی طرح سے دباؤ میں نہیں لیا جا سکا اور نہ ہی کسی شخص نے ایسی کوشش کی۔ البتہ محمد بن مرسل کے قبیلے کے بزرگوں اور عزت دار افراد نے معید بن عبداللہ کے قبیلے کے سامنے زمین پر بیٹھ کر اپنی اپنی پگڑیاں ان کے قدموں میں رکھی اور اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے ان سے معافی مانگی اور انہیں بھاری رقم اور ودیت کی پیشکش بھی کی، اور قاتل یعنی کہ محمد بن مرسل کی ماں نے اپنے بیٹے کو پھانسی پر بھیجنے سے پہلے گلے لگا کر زاروں قطار روتے ہوئے پیار کیا۔ ان مناظر نے سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کے افراد کو بھی رنجیدہ کیا۔ عرب ممالک سے یہ آواز بلند ہونے لگی کہ اس قاتل کو معاف کر دینا چاہیے۔ بات صرف یہیں پر نہیں رکی بلکہ محمد بن مرسل کے بزرگوں کے علاوہ محمد بن مرسل کے چھوٹے بیٹے نے بھی مقتول کے خاندان کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اور روتے ہوئے اپنے باپ کی معافی کی التجا کی۔ لیکن محمد بن مرسل کے گھر والوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے بیٹے نے جس شخص کو قتل کیا ان کے گھر والے بھی اسی کرب اور دکھ سے گزر رہے ہوں گے جس دکھ اور کرب سے وہ اب گزرنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے معید بن عبداللہ کے گھر والوں نے تمام پیشکشوں اور معافی ناموں کو رد کرتے ہوئے قصاص پر زور دیا اور بالآخر 20 ستمبر کو محمد بن مرسل کا سر قلم کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے اسی نظام انصاف کا کمال ہے کہ
کہ وہ اسلامی نظام کی پیروی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سعودی عرب میں ایسے گھنونے جرائم کی شرح نہایت کم ہے اور وہاں سالوں بعد ہی کوئی ایسا جرم سامنے آتا ہے، کیونکہ یہ سخت سزائیں اور عبرتناک انجام کسی بھی شخص کو ایسے گھنونے جرائم کے ارتکاب سے باز رکھتی ہیں۔ دوستو، اسلامی تاریخ بھی انصاف کی ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں دوسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو برسر منبر ایک شخص ٹوک کر کہتا ہے کہ اے عمر، مال غنیمت میں سے جو تقسیم ہوئی تھی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بنا ہوا کرتا تم نے پہن رکھا ہے، لیکن ان چادروں کا سائز چھوٹا تھا اور تمہارا قد لمبا ہے، تو تمہارا یہ کرتا ایک چادر میں کیسے بن گیا؟ تم نے سب کو ایک ایک چادر دی، تو کیا تم نے اپنے لیے 2 چادریں رکھی؟ تب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ممبر سے نیچے اترے اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا کہ حاضرین، یہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر ہے، اسے بھی ایک چادر ملی تھی، چونکہ میرے کرتے کے لیے زیادہ کپڑا درکار تھا تو اس نے اپنی چادر مجھے دے دی، اور عبداللہ کی ماں نے میرے لیے کرتا بنایا، آپ اس کی گواہی لے سکتے ہیں۔ جس کے بعد عبداللہ بن عمر نے گواہی دی اور یوں حاضرین کو تسلی ہوئی۔ یہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے رعب اور دبدبے سے پورا عالم کفر آج بھی کانپتا ہے اور جن کی نافذ کردہ اصلاحات آج بھی دنیا کے بیشتر ممالک میں موجود ہیں۔ اسی طرح چوتھے خلیفہ امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ عدالت میں ایک یہودی کے مقابلے میں پیش ہوتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ یہودی نے ان کی زرہ چرائی، لیکن ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ یہودی کے مقابلے میں اپنا مقدمہ ہار جاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا انصاف، جس نے اسلام کا بول بالا پوری دنیا میں کیا۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی سزائیں اپنی نوعیت میں سخت ضرور ہیں، لیکن ان کا مقصد صرف اور صرف معاشرے کو دوبارہ ایسے کسی جرم کے ارتکاب سے روکنا ہے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے ملک پاکستان میں بھی اسلامی نظام نافذ کرنے والا حکمران عطا فرمائے تاکہ پاکستانی معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بن سکے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو دوست، تو آپ لوگوں نے جیسے دیکھا کہ پوری کوششیں کرنے کے باوجود کہ کسی طرح اس کو بچا لیا جائے اور اس کا سر لڑکے کا قلم نہ ہو، محمد بن مرسل ہے جو لڑکے کا نام، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا سر قلم ہو گیا۔ تو اس میں دکھ تو ہوا، کیونکہ مطلب کہ اس کے جو قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے لاکھ کوششیں کی بھائی کسی طرح یہ سزا رک جائے، لیکن دیکھو بات یہ ہے کہ اس نے ان کا بیٹا بھی تو شہید کیا تھا نا، تو اب دیکھو جو مطلب کہ اس کے گھر والوں کو، اس کے جو قبیلے کو جو ابھی دیکھو پریشان ہے کہ اس کو سزا ملنے والی ہے، اس کو سرے عام اس کا سر قلم کرنے والے ہیں، لیکن دیکھو ان کے بیٹے کو بھی تو اس نے مارا ہے نا، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ دیکھو وہ بھی تو کتنی مشکلات سے گزر رہے ہیں، ان کا ایک بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس لیے نا اس سے یار یہ ایک سبق ملتا ہے کہ شروع میں نا انسان مطلب کہ بڑا جذباتی ہوتا ہے، بڑا بھائی ایسے غلط قدم نہ اٹھا لیتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، بھائی میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، لیکن نا بعد میں پتہ چلتا ہے، بعد میں اس کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ وہ کتنا غلط تھا۔ صرف وہی نہیں تباہ ہوتا، اس کے سارا جو جو اس کے گھر والے، ساری فیملی ٹوٹلی ڈسٹرب ہو جاتی ہے ایک اس کی غلطی کی وجہ سے۔ تو ہمیں جذبات سے کبھی بھی نہ فیصلہ کرنا چاہیے اور نہ ایسا غلط کام کرنا چاہیے جو بعد میں اپنی فیملی کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی ذلت کا باعث ہو۔ تو دوسری طرف ایک اچھی چیز تھی کہ کس طرح انصاف ہوا ہے، کس طرح انصاف ہوا ہے۔ دیکھو اتنی لوگوں نے کوشش کی ہے کہ یہ سزا رک جائے، لیکن اس کے باوجود بھی جن کا بیٹا قتل ہوا ہے وہ مطلب کہ ڈٹے رہے، کسی نے ان کو اتنی کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ مطلب کہ ان کو دباؤ ڈالیں، ان کو پریشرائز کریں کہ آپ کو مار دیں گے، آپ نے یہ سزا روکو نہیں۔ قانون دیکھو کتنی حکمرانی ہے قانون کی، کتنا رول آف لا ہے، کتنا فالو ہوا ہے،
نہیں انہوں نے بات مانی نا تو دیکھو اس کا سر قلم کر دیا گیا. یہ ہوتا ہے انصاف. یہ اس کو کہتے ہیں رول آف لا، قانون کی حکمرانی. کسی ایک شخص کی حکمرانی نہیں، مثلاً کہ ایک شخص نہیں بلکہ قانون کی حکمرانی. قانون کے مطابق فیصلہ ہوا اور قانون کے مطابق اس کو سزا دی گئی. تو یار دیکھو کتنا اچھا انصاف ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے سبق سیکھا ہوگا کہ کبھی بھی ہمیں غصے میں آ کر ایسا غلط کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہم اور ہماری فیملی کو بعد میں مشکلات کا شکار ہونا پڑے. تو آج کے لیے یہی ویڈیو تھی. پھر ملیں گے ایک ایسی اچھی ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ. اوکے، اللہ حافظ.